دو چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری اطرت، اولاد رسول، اہل بیت نبوت۔ جہاں قرآن کی عظمت کو بیان کیا، وہاں اہل بیت کی محبت کا درس بھی دیا۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے فرزند ہیں اور حضور ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت اسامہ کی ناک بہہ رہی تھی اور حضور علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے عرض کی حضور آپ رہنے دیں، میں صاف کر دیتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ اسامہ سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کیا کر۔ اور تاریخ میں یہ منظر ہم نے دیکھا کہ ایک زانو پہ حضرت حسن بیٹھے ہوتے اور دوسرے زانو پہ حضرت اسامہ بیٹھے ہوتے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جب جی چاہتا حاضر ہو جاتے۔ کہتے ہیں ایک دن رات کا کچھ حصہ بیت چکا تھا اور میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صحابہ اپنی حاجتیں لے کر حضور کی چوکھٹ پہ جایا کرتے تھے۔ یہ فتنہ بعد میں پیدا ہوا کہ نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، امریکہ سے مانگ لے، نبی سے نہ مانگے۔ ایک تو یوں تے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ تو صحابہ حاجتیں لے کر اس دہلیز پہ جایا کرتے تھے اور ان کی حاجتیں پوری ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں فی بعد الحاجہ، مجھے کوئی حاجت تھی، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ صحابہ کی عادت یہ تھی کہ حضور کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، دہلیز کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے اور درود پڑھتے رہتے۔ حضور خود آتے تو حاجت کہتے، لیکن کبھی ایمرجنسی حالات ہوتے، ناگزیر صورتحال ہوتی تو پھر دستک دے لیتے تھے۔ تو اس کا طریقہ کیا تھا؟ امام بخاری نے لکھا ہے کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، جب دستک دینے کی نوبت آ ہی جاتی تو صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دیتے تھے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ انگلیوں کے پوروں سے دستک دینے کا مفہوم کیا ہے؟ تو بڑی خوبصورت تشریح آپ نے کی۔ فرماتے ہیں اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا۔ ساغر نے کہا تھا نا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی، یہ اس کا شاعرانہ تخیل ہے۔ اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک نہیں دی ہوگی، لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھائی نا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ تو صحابہ حضور کی دہلیز پہ دستک دینے کی نوبت آتی تو انگلیوں کے پوروں سے۔ اسامہ نے دستک دی، حضور تشریف لے آئے۔ رات کا ایک حصہ بیت چکا تھا، حضور نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ کہتے میں نے حاجت کی، حضور نے پوری کر دی، لیکن ایک منظر میں نے دیکھا کہ جو حضور نے چادر اوڑھی ہے، جس چادر کی حضور نے بکل کی ہوئی ہے، وہ دائیں بائیں سے ابھار میں ہے اور ایسے لگتا ہے جس طرح حرکت بھی ہے۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور چادر کے اندر کیا ہے؟ حضور نے کچھ بتلانے کے بجائے فکاشفہ، چادر کھول ہی دی۔ فائز الحسن والحسین علی ورقہ، تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے، ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر۔ محبت کی دوسری داستان سنی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب و سر رسول اللہ، حضور کے رازدان۔ حضور نے جب راز کی بات کہنی ہوتی تو حضرت حذیفہ کو کہتے، اور صحابہ دیکھتے کہ کس جنازے میں حضرت حذیفہ شامل ہے۔ جس جنازے میں حضرت حذیفہ شامل ہو جاتے بلا دھڑک شامل ہوتے کہ یہ کسی منافق کا جنازہ نہیں، مومن کا جنازہ ہے، چونکہ حضور نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے رازدان، مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پہ گھر تھا۔ دن کی نمازوں میں تو حاضری ہوتی، لیکن شام کی نمازوں میں مسئلہ ہوتا، اس لیے کہ ماں بوڑھی تھی اور ماں کی خدمت ضروری تھی، اس لیے وہ حضور کی خدمت میں نماز کے لیے نہ آ پاتے۔ لیکن دل میں آرزو تھی کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھوں اور
حضور کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت سنو. تلاوت تو کوئی بھی کرے لطف آ جاتا ہے، لیکن جب صاحب وہی تلاوت کرتے ہوں گے رنگ تو کوئی اور ہی ہوتا ہو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترا. کیسے مناظر ہوتے تھے. تو کہا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھوں، لیکن ماں کا بڑھاپا آڑے آتا. ایک دن میں اپنی ماں کو کہا امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں اور آپ کے لیے اور اپنے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کرواؤں گا. لالچ بڑی اچھی تھی. ماں نے کہا جا پتر میں اجازت دیتی ہوں. حضرت حذیفہ اٹھے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. صحابہ کی شدید آرزو تھی کہ حضور ہمارے لیے دعا کر دیں. انہیں پتا تھا یہ ہاتھ اٹھ گئے تو خالی نہیں موڑے جائیں گے. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے جب ہاتھ اٹھ جاتے تھے پھر قبولیت کے در واہ ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ محبوب ان کے لیے دعا کر دو ان صلاتک سکن لہم. جب آپ دعا کر دیں گے ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، انہیں سکون ہو جائے گا. حضور کی عادت یہ تھی کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے پہ دستک دیتے اور بلند آواز سے کہتے السلام علیکم. اگر جواب آیا تو ٹھیک، ورنہ دوسری مرتبہ السلام علیکم. جواب آیا ٹھیک، نہیں تو تیسری مرتبہ. 3 مرتبہ بھی جواب نہیں آیا تو حضور واپس تشریف لے جاتے تھے. اور ادب یہی ہے، کسی کے ہاں دستک دو، 1 بار 2 بار 3 بار، جواب نہیں آیا تو پھر کبھی صحیح. کچھ لوگ تو دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ موبائل کا ادب اس سے سمجھنا چاہیے کہ 1 مرتبہ آپ بیل کریں، 2 مرتبہ کریں، 3 مرتبہ کریں، نہیں جواب آیا تو پھر صحیح. تو یہ نہیں ہے کہ آپ بار بار جو ہے وہ کرتے جائیں. تو حضور علیہ السلام کسی کے ہاں تشریف لے گئے اور آقا کریم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم. وہ صحابی گھر پہ ہی تھے، دروازے سے حضور کو دیکھا بھی، سوراخوں سے آواز بھی پہچانی، لیکن بلند آواز سے وعلیکم السلام نہیں کہا، دل ہی دل میں کہا وعلیکم السلام. حضور نے پھر کہا السلام علیکم. انہوں نے پھر پہچانا کہ حضور ہے اور جی میں کہا وعلیکم السلام. حضور نے پھر تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم تو انہوں نے دل ہی دل میں کہا وعلیکم السلام. خیر 3 مرتبہ ہو گیا. حضور واپس جانے لگے، جلدی سے دروازہ کھولا، کہا میرے بخت جاگے حضور آپ آئے. فرمایا میں تو 3 مرتبہ سلام کہا، جواب نہیں آیا تو جا رہا ہوں. عرض کی حضور میں نے 3 بار ہی جواب دیا ہے، لیکن میں کثرت ہولے ہولے بولتا رہا. میری آرزو یہ تھی حضور بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہے. السلام علیکم تیرے اوپر سلامتی ہو، السلام علیکم تیرے اوپر سلامتی ہو. میں چپ تھا کہ حضور بار بار کہتے رہے، بار بار مجھے دعا دیتے رہے. تو ان کی شدید آرزو تھی کہ حضور دعا کریں. کہتے ماں کو میں نے کہا کہ امی میں حضور کی خدمت میں جاتا ہوں، آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواتا ہوں. میں حاضر ہو گیا حضور کی خدمت میں. مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھرا تو آرزو تھی کہ کوئی لمحے مل جائیں تو عرض کروں، لیکن ایسا حضور مشغول ہوئے عبادات میں کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا اور میں عرض نہ کر سکا. عشاء کی اذان پکاری جانے لگی. اس کے بعد حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی، سلام پھرا. اب میرا دل دھڑک رہا تھا کہ ماں سے تو 1 نماز کی چھٹی لے کے آیا تھا، نمازیں بھی 2 ہو گئی. ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے بیٹے میرے لیے اور اپنے لیے حضور سے بخشش کی دعا کروائی تھی؟ تو میں تو نہیں کروا سکا، ماں کو کیا جواب دوں گا. اب میں اس خیال میں تھا کہ کوئی ایک لمحہ مل جائے اور میں حضور سے عرض کر دوں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دے، میں تو اسی لیے آیا ہوں. لیکن حضور اٹھے مصلی سے اور کاشان انور کی طرف چل دیے. جن لوگوں نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے نگاہوں میں منظر آ گیا ہوگا کہ مصلی سے حجرہ عائشہ کا فاصلہ کتنا ہے. تو حضرت حذیفہ کہتے جب حضور چلے نا تو غیر ارادی طور پہ میرے قدم بھی اٹھ گئے اور میں بھی حضور کے پیچھے چلنے لگا، اور قدم تھوڑے سے تیز ہو گئے تو آواز بھی پیدا ہو گئی. تو حضور نے فرمایا من ھذا، میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود کہا حذیفہ تو نہیں. کل تو نام، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ ہوں. اب دل دھڑک رہا تھا ایک لمحے کے لیے حضور رک جائیں، رخ پھیرے اور میں عرض کری حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے. حضور نے فرمایا من ھذا کون ہے؟ حذیفہ تو نہیں ہے. کل تو نام، میں نے کہا جی حضور میں حذیفہ ہوں.
تو حضور نے فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولی امکا، اللہ تجھے بخش دے، تیری ماں کو بخش دے، کیا کام ہے، کس لیے آئے ہو؟